اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو یوم انہدام جنت البقیع کی تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں، اور آج آپ سے ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور یہ موضوع ہے آل سعود کے عزائم و جرائم۔ یہ آل سعود کون ہیں، ان کے عزائم کیا ہیں، منصوبے کیا ہیں، ان کے پلانز کیا ہیں، اور ان کی پالیسیز کیا ہیں، اسٹریٹجیز کیا ہیں۔ اس پر مجھے کچھ باتیں کرنی ہیں آپ سے مختصر وقت میں اور مختصر الفاظ میں، اور یہ کہ انہوں نے کون کون سے سنگین جرائم انجام دیے ہیں جو پوری دنیا کے سامنے ہیں۔ تو اب جہاں تک آل سعود کے عزائم کا تعلق ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے سمجھنا ہوگا کہ آل سعود کون ہیں، یہ خاندان کون سا خاندان ہے، اس خاندان کو کس کی پشت پناہی حاصل ہے اور رہی ہے اس سے پہلے، یعنی ماضی میں۔ تو جب ہم تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آل سعود ایک ایسا خاندان ہے، محمد ابن سعود کا خاندان، کہ جس کو برطانیہ کی پشت پناہی حاصل رہی، اور اسی کی پشت پناہی سے یہ خاندان اقتدار میں آیا اور پورے جزیرہ عرب کے اوپر یہ خاندان حاکم ہوا۔ اور اب ظاہر ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ برطانیہ کیسی مملکت تھی، اور آج بھی اس کے منصوبے کیا ہیں، یہ آپ لوگوں کو کچھ حد تک اندازہ ہے۔ اور میں عرض کروں گا، اس لیے بھی زیادہ آپ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو کہ ہمارے اسی عزیز ملک میں برطانیہ کا تسلط رہا ہے، غلبہ رہا ہے، اور حاکم رہا ایک مدت تک یہاں پر وہ ملک، لہٰذا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی پالیسیز کیسی ہیں۔ اور اگر آج کی بات کریں، یہ گزشتہ دور کی بات ہے، اگر آج کی بات کریں تو آج دنیا کی جو سامراجی طاقتیں ہیں ان کی پشت پناہی آل سعود کو حاصل ہے، اور انہی کی پشت پناہی سے یہ بہت سارے جرائم انجام دیتے ہیں۔ تو دیکھیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ آل سعود خود بھی اپنے آپ میں کچھ نہیں ہے، یہ پہلے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ خود اپنے آپ میں کچھ نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اصل میں یہ مہرہ ہیں، یہ کٹ پتلی ہیں کچھ سامراجی طاقتوں کی، وہ انہیں استعمال کرتے ہیں اسلام و مسلمین کے خلاف۔ اب آتے ہیں، بات کرتے ہیں، اگر ماضی کے دور کی بات کریں تو جیسا میں نے عرض کیا کہ برطانیہ کی پشت پناہی سے آل سعود برسر اقتدار آئے۔ برطانیہ کا وہ مشہور جملہ، سیاسی جملہ جو مشہور ہے پوری دنیا میں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہمیشہ سے ان کی ایک پالیسی رہی، ڈیوائڈ اینڈ رول، تفرقہ پیدا کرو اور حکومت کرو۔ اور بعض لوگوں کا ماننا ہے کہ اب تو انہوں نے اس اپنے سیاسی جملے میں تھوڑی سی ترمیم کر دی ہے، تھوڑا سا امینڈمنٹ کر دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری یہ غلطی تھی کہ ہم پہلے کہتے تھے ڈیوائڈ اینڈ رول، تقسیم کرو، تفرقہ پیدا کرو اور حکومت کرو۔ نہیں، اب ہے ڈیوائڈ اینڈ اسیسینیٹ، تفرقہ پیدا کرو اور مٹا دو، ختم کر دو، قتل کر ڈالو، باقی نہ رہنے دو، کہ اس کے بعد پھر کوئی گنجائش رہے کہ کوئی سر اٹھا سکے تمہارے خلاف۔ لہٰذا آل سعود یہ وہ لوگ ہیں اور یہ وہ خاندان ہے کہ جسے برطانیہ کی پشت پناہی ماضی میں حاصل تھی، اور آج کے دور میں سامراجی طاقتوں کی پشت پناہی حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں ایک بات یہاں پر عرض کر دوں رک کر، اور وہ اہم ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے، کہ ادھر اگر دیکھا جائے، یعنی تاریخ کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں اور جو کرونالوجی ہے اس کے حساب سے اگر ہم غور کریں، تو تقریباً ایک 14-15 دن کے عرصے میں، یعنی 2 ہفتے کے فرق سے، ہر سال ہم 2 پروٹیسٹ کرتے ہیں۔ ایک پروٹیسٹ کرتے ہیں ہم بیت المقدس کے لیے، فلسطین کے لیے، مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے، قدس کی آزادی کے لیے، یعنی یوم قدس مناتے ہیں جمعۃ الوداع کو، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق، اور جو انہوں نے یہ دن قرار دیا تھا۔ اور اس کے بعد ہم جنت البقیع کے لیے احتجاج کرتے ہیں۔ یہ تقریباً 2 ہفتے کے فاصلے پہ ہوتا ہے، بہت سے بہت۔ اب آپ غور کریں، یہ دونوں پروٹیسٹ اصل میں ان کو ایک دوسرے سے الگ نہیں سمجھنا چاہیے، ان کو ایک دوسرے سے جدا نہیں سمجھنا چاہیے۔ بعض اوقات اس میں بھی دشمن کی سازش ہے کہ وہ غلط فہمی پیدا کرتا ہے،
اور ایسا ظاہر کرتا ہے کہ جیسے یہ دونوں پروٹیسٹ ایک دوسرے سے الگ ہیں. ہمارے لیے دونوں پروٹیسٹ الگ نہیں ہیں. یعنی یہود کے خلاف، صہیونی یہودیوں کے خلاف جمعۃ الوداع کو پروٹیسٹ کرنا، اور پھر اس کے بعد جنت البقیع میں یعنی یوم انہدام جنت البقیع کو آل سعود کے خلاف پروٹیسٹ کرنا، یہ دونوں ایک ہی ہیں. وہاں پر ہم جو پروٹیسٹ کرتے ہیں جمعۃ الوداع میں، یوم قدس میں، وہ پروٹیسٹ اصل میں کس کے لیے ہے؟ جڑ کے لیے، روٹ کے لیے. اور یہ پروٹیسٹ اس کی شاخ کے لیے، لہذا وہ روٹ کے لیے ہے اور یہ شاخ کے لیے، دونوں ایک دوسرے سے لنکڈ ہیں. جو لوگ یوم قدس کا احتجاج کرتے ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جنت البقیع کے لیے بھی احتجاج کریں. جو جنت البقیع کے لیے احتجاج کرتے ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ روٹ کے لیے بھی احتجاج کریں. جب تک وہ روٹ کاز باقی رہے گا تب تک یہ آل سعود بھی باقی رہیں گے اور ان کے مظالم بھی باقی رہیں گے. اس اہم نقطے کی طرف توجہ بہت ہی ضروری ہے. تو اگر بات کریں عزائم کی، تو میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلی بات کہ جو برطانیہ کے ناپاک عزائم ہمیشہ سے رہے ہیں، اور آج کی سامراجی طاقتوں کے عزائم بھی یہی ہیں کہ تفرقہ پیدا کرو، اختلاف پیدا کرو، تفرقہ ڈالو، پھوٹ ڈالو. آل سعود کو اس کے لیے مہرہ بنایا گیا اور انہوں نے امت مسلمہ کے درمیان پھوٹ ڈالنے کا کام کیا ہے. انہوں نے امت مسلمہ کو بانٹا ہے، تقسیم کیا ہے. انہوں نے اپنے آقاؤں کے منشا کے مطابق انہوں نے اس کام کو انجام دیا ہے. دوسری چیز، انہوں نے اپنے آقاؤں کے منشا کے مطابق یہ کیا ہے کہ جہاں پر وہ براہ راست وارد نہ ہونا چاہیں کسی جنگ میں، وہاں یہ ان کے نائب بن کے وارد ہوتے ہیں. یعنی جب وہ کوئی پراکسی وار چھیڑتے ہیں تو اس میں ان کو اپنا مہرہ بناتے ہیں. اور اس کی مثال عراق و سیریا میں داعش کا وجود ہے، ISIS کا. یمن کے اندر جو حملے ہو رہے ہیں اور ہوئے ہیں اس میں اس کی باقاعدہ واضح دلیل موجود ہے. لہٰذا ان کا مقصد، آقاؤں کا مقصد کیا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرو، مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالو. انہوں نے کیا کیا؟ کیسے پھوٹ ڈالی؟ انہوں نے بظاہر یہ نعرہ دے کر کے کہ ہم اسلاف کے مذہب کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، اسلاف کے طریقے پر عمل کرنا چاہتے ہیں، توحید کے علمبردار بن کے، جھوٹے علمبردار بن کے توحید کے. انہوں نے کیا کیا ہے؟ مسلمانوں کے تمام فرقوں کے اوپر شرک کا الزام لگایا، بدعت کا الزام لگایا کہ یہ سب کے سب مشرک ہیں، یہ شرک میں مبتلا ہیں، یہ بدعت کرتے ہیں. اور اس قسم کے الزامات لگا کے تکفیر کا باب کھولا، ایکسکمیونیکیٹ کیا لوگوں کو، دوسرے فرقوں کو کہ یہ سب کافر ہیں، ہم اور صرف مسلمان ہیں. نتیجہ کیا ہوا کہ امت مسلمہ میں تفرقہ پیدا ہوا، شگاف پیدا ہوا. اور جب امت مسلمہ میں شگاف پیدا ہو جائے تو اب جو اصلی دشمن ہے اس کے لیے یہ مرحلہ آسان ہو جاتا ہے کہ امت مسلمہ کے اوپر حملہ کر سکے، امت مسلمہ کو نقصان پہنچا سکے. صوموں کی بات کی، ایک یہ کہ تفرقہ پیدا کرنا، اور دوسرا ہے کہ جہاں پر سامراجی طاقتیں براہ راست وارد عمل نہ ہو سکیں وہاں پر یہ ان کے نائب بن کے وارد عمل ہوتے ہیں اور یہ اپنے افراد کو وہاں پر بھیجتے ہیں. تو یہ ہے ان کے منصوبے اور ان کے آقاؤں کے منصوبے. تیسری چیز، جو بھی ایسی چیزیں جن سے عام مسلمانوں کے جذبات وابستہ ہیں ان کو نقصان پہنچانا اور اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا، جذبات کو مجروح کرنا، یہ ان کا منصوبہ رہا ہے اور اس پر عمل پیرا رہے ہیں. چنانچہ اسی کے تحت انہوں نے کیا کیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سب سے بڑا جرم جو انہوں نے انجام دیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ان آثار کو مٹایا ہے، ان تمام آثار کو مٹایا ہے جس سے پوری امت کے جذبات ہمیشہ وابستہ رہے. امت عقیدت مند رہی ہے جن ہستیوں کی، اور وہ مقدس مقامات، مزارات، آثار وہ سب انہوں نے مٹائے. بالخصوص جنت البقیع کہ جہاں پر ہمارے 4 ائمہ کی قبریں ہیں. ایک احتمال کی بنا پر رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر مبارک ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند کی قبر اسی قبرستان میں ہے. آپ کی پھوپھیوں کی قبر ہے. مولائے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ جناب فاطمہ بنت اسد کی قبر ہے. مولائے کائنات حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ جناب ام البنین کی قبر اسی قبرستان میں ہے. اور اس کے علاوہ
رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے جید اصحاب، جس میں جناب عثمان بن مظعون اور اس قسم کے جید اصحاب کی قبر ہیں وہاں پہ۔ اب آپ دیکھیں کہ ان ہستیوں سے عام مسلمان سب کے سب محبت کرتے ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس قبرستان میں خاص طور پہ ان ہمارے ائمہ کی قبروں پر جو روضہ بنا ہوا تھا اس کو مسمار کیا، تاکہ اس طریقے سے ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچائیں، بلکہ نہ صرف ہمارے جذبات کو، مسلمانوں کے وہ تمام فرقے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں اور عقیدت رکھتے ہیں، ان سب کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی انہوں نے اور تکلیف پہنچائی ہے۔ اور اسی طریقے سے انہوں نے، میں نے ابھی اشارہ کیا کہ سیریا اور عراق میں ISIS کو سپورٹ کیا، جس کی واضح دلیلیں اور واضح ثبوت موجود ہیں کہ انہوں نے ان کی مالی امداد بھی کی، اسلحے کے ذریعے بھی مدد کی، اور اس طریقے سے انہوں نے کتنا عالم اسلام کو نقصان پہنچایا ہے۔ دشمن اس وقت یہ کر رہا ہے، اور دشمن کی سازش یہ ہے کہ وہ خود سامنے نہیں آ رہا ہے، بلکہ ہمارے ہی درمیان سے کچھ ایسے لوگوں کو تیار کر کے ان کے ذریعے مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، اور یمن کے جو حالات ہیں وہ بھی آپ کے پیش نظر ہیں۔ لہٰذا آل سعود ایک ایسی رجیم ہے جس کی خباثتیں دنیا کے سامنے ہیں، جس کے جرائم اور بڑے بڑے کرائمز دنیا کے سامنے ہیں۔ آج ہم مطالبہ کرتے ہیں دنیا کے تمام انصاف پسند افراد سے، تمام منصف مزاج افراد سے، ہیومن رائٹ کمیشن سے اور دیگر ان تمام اداروں اور تنظیموں سے کہ جن کے دلوں میں انسانی ہمدردی پائی جاتی ہے، ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آئیں اور اس رجیم کی مخالفت کریں، ان کے خلاف پروٹیسٹ کریں، اور ان کے اوپر پریشر بلڈ اپ کر کے ان کو ان کے ناپاک منصوبوں سے روکیں۔ اور اگر یہ اپنے ناپاک منصوبوں سے نہیں رکتے ہیں تو اس رجیم کو برکنار کیا جائے اور وہاں حکومت کو تبدیل کیا جائے، اور اگر یہ ممکن نہیں تو کم سے کم ان کے اوپر یہ پریشر بلڈ اپ کیا جائے کہ انہوں نے جو آثار مٹائے ہیں اور جن کو نقصان پہنچایا ہے اس کی تعمیر نو کی اجازت دی جائے۔ خاص طور پہ جنت البقیع میں جو ائمہ طاہرین علیہ السلام کے مزارات تھے ان کی تعمیر نو اور رینوویشن کی اجازت، بلکہ پہلے سے زیادہ عالیشان انداز میں ہمیں اس کی تعمیر کرنے کی اجازت دی جائے۔ اگر ایسے موقع پر لوگ ساتھ نہیں دیں گے اور سامنے نہیں آئیں گے تو پھر ان کے سلسلے میں سوال پیدا ہوگا کہ وہ کیسے مسلمان ہیں جو اصحاب سے محبت رکھتے ہیں، جو ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور وہ کیسے انسان ہیں جو انسانیت کی بات کرتے ہیں۔ اگر کوئی ہیومینٹی کی بات کرتا ہے، اگر کوئی اسلام کی بات کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ آئے اور ان جرائم کی مذمت کرے اور اس میں ہمارا ساتھ دے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری اس اپیل پر تمام دنیا کے منصف مزاج افراد غور کریں گے اور ہمارے ساتھ آئیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔